بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لسان القرآن عربی گرامر کورس کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ پچھلے ایک سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے بارے میں 4 باتیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اور چوتھی بات اس کے اعراب سے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے اسم کے واحد جمع، اسم کے مذکر اور مؤنث ہونے کے بارے میں، واحد تثنیہ اور جمع ہونے کے بارے میں، ان 2 باتوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اب تیسری بات جو ہے وہ ہے اسم کا معرفہ اور نکرہ ہونا۔ تو یہ سبق معرفہ اور نکرہ ہونے سے متعلق ہی ہے۔ پیج آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کرتے ہیں۔ وسعت، عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، نکرہ، معرفہ۔ نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ عربی میں اسم درج ذیل 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے۔ ان 7 صورتوں کے اکٹھے میں آپ کو نام بتا دوں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ۔ یہ 7 صورتیں ہیں جن میں اسم معرفہ ہوتا ہے۔ اب اسی سبق کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے لفظ وسعت آ رہا ہے، تو اسم کی یہ جو تقسیم ہے وہ وسعت کے اعتبار سے ہے۔ وسعت کے اعتبار سے یہ تقسیم کس طرح ہے کہ اسم جو ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کا اطلاق وسیع افراد پر ہوتا ہے، یعنی بہت سی افراد پر ہوتا ہے۔ ایک ہی اسم کئی افراد کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے لیے مشترک ہے، وہ لفظ ان کے لیے مشترک ہے۔ مثلا تمام آدمیوں میں سے ہر آدمی کو شخص کہہ سکتے ہیں، ہر آدمی کو آدمی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر مرد کو مرد کہہ سکتے ہیں، ہر لڑکے کو لڑکا کہہ سکتے ہیں، ہر لڑکی کو لڑکی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسم ہے، اسماء ہیں، یہ ان کی وسعت، ان کے اطلاق کے اعتبار سے، ان کے استعمال کے اعتبار سے زیادہ ہے، یہ زیادہ وسعت والے ہیں۔ میں اور مثال دیتا ہوں کہ ہر دریا کو ہم دریا کہتے ہیں، اور ہر یونیورسٹی کو یونیورسٹی کہتے ہیں، ہر شہر کو شہر کا نام دیتے ہیں، ہر ملک کو ملک کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر گاؤں کے لیے ہم لفظ گاؤں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے مثالیں دی ہیں ان میں لفظ دریا، لفظ شہر، لفظ یونیورسٹی، لفظ ملک، لفظ گاؤں، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال وسیع افراد پر ہوتا ہے، یعنی کئی افراد پر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک اسم وہ ہے کہ جس کا اطلاق کسی مخصوص فرد پر ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی دریا کو مثلا ایک دریا کا نام ستلج ہے، تو اس کا اطلاق، لفظ جو ستلج ہے اس کا اطلاق صرف ستلج پر ہی ہوگا۔ اسی طرح سے لفظ لاہور، اس کا اطلاق صرف ایک شہر پر ہوگا۔ یا لفظ ہے پنجاب یونیورسٹی، تو اس کا اطلاق صرف ایک یونیورسٹی پر ہوگا۔ اسی طرح سے ہم کسی ملک کا نام ہے، مثلا امریکہ ایک نام ہے، تو اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ صرف ایک ملک پر ہوگا۔ تو پہلے قسم کے جو الفاظ ہیں جن کی وسعت اطلاق کے لحاظ سے زیادہ ہے، ان کو نکرہ کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم ان کو کامن ناؤن کہتے ہیں، یعنی مشترک نام۔
اور جو دوسری قسم کے الفاظ ہیں کہ جو مخصوص نام ہیں جن کا اطلاق زیادہ افراد پر نہیں ہو سکتا تو ان کو معرفہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ اب جو نیچے آپ کو 7 صورتیں دی گئی ہیں، 7 صورتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان صورتوں میں سے اگر کوئی صورت پائی جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسم معرفہ ہے، ورنہ وہ اسم جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان 7 صورتوں کے پہلے آپ نے نام یاد کرنے ہیں، پھر ہم ان سے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ اسم اپنے اطلاق کے لحاظ سے کتنے افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اس وسعت کے لحاظ سے اس کی 2 قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ اگر وہ زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے تو وہ نکرہ ہے، کم افراد پر، مخصوص افراد پر دلالت کرتا ہے تو وہ معرفہ ہے۔ یعنی زیادہ افراد پر دلالت کرے تو نکرہ ہے، کم افراد پر، مخصوص افراد پر دلالت کرے تو معرفہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسم معرفہ کی 7 صورتیں ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ۔ اس میں یاد کرنے کے لیے میں آپ کو ایک نیمونک دیتا ہوں، یعنی ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ آپ نے ان 7 جو صورتیں ان کو کیسے یاد کرنا ہے۔ تو آپ جن قسموں کے ساتھ لفظ اسم استعمال ہوا ہے یہ لفظ آپ چھوڑ دیں، مثلا آپ اس طرح سے بولیں: اسم علم، ضمیر، اشارہ، موصول، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادہ۔ اس طرح سے آپ کو 7 صورتیں امید ہے کہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا سبق اسم کی اقسام کے اعتبار سے، اسم کی اقسام کے بارے میں وسعت کے لحاظ سے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔